سورہ عنکبوت 5 رکوع۔ اس کتاب کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کا، اور اس کے فائدے بہت زیادہ بتائے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، بشرطے کہ قرآن کریم سوچ سمجھ کر پڑھا جائے۔ جب سوچ سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تو ہی انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، تو ہی انسان کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک حرف بھی پڑھا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنے سے اس کے معارف اور حقائق پڑھنے والے پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتا ہے، ذہن کھلتے چلے جاتا ہے، پھر عمل میں آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس کا ہے کہ دعوت اصلاح اور اصل بنیاد رکھنے کا سبب بن سکتا ہے جو قرآن کو تلاوت کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف تلاوت تک اس کو رکھ دیا ہے، بس ایک سے ایک حرف کی 10 نیکیاں، وہاں تک ہم نے اس کو رکھ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافقوں کا ذکر کر کے فرمایا جا رہا وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، ان کے دل میں کچھ اور چیزیں چلتی رہتی ہے، زبان پر کچھ اور باتیں چلتی ہے۔ تو ہو بہو ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے، تلاوت زبان سے چلتی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی نا کیا پڑھ رہے، اس وجہ سے دل کہیں اور غوطے مارتے رہتا ہے، تو پھر یہ منافقت کی تلاوت ہے۔ منافق لوگ ایسے کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا بھی پڑھے لیکن سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، سمجھ کر پڑھنا لازم ہے۔ قرآن کا حق اسی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تم اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو اور اس کی حکمت پڑھ کے سناؤ اور ان کو یاد رکھو۔ تلاوت کرو، احکام پڑھ کے سناؤ، اس کا وزڈم لوگوں کو سمجھاؤ اور اس کو یاد رکھو ہر وقت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن کے احکامات کو یاد رکھو۔ اور اس کے پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب حسن تناسب سے پڑھتے ہیں، بہت احسن انداز میں اپنی آوازوں کو، اپنے وائس کو بیوٹیفائی کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ حقوق ہے اس کے، اور ہم نے افسوس کے ساتھ یہی ہے کہ ہم نے صرف ایک حق کو لیا ہے، بس پڑھتے چلے جاؤ، چاہے سمجھ آ رہا نہیں آ رہا، تلاوت صحیح ہے نہیں ہے، تجوید صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی، اس پہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، پھر کیسے فائدہ ہوگا اور زندگی کیسے بدلے گی؟ حالانکہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو زندگی میں کچھ نہ کچھ چینجز آنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کو تلاوت کے حق کے ساتھ ادا کر کے پڑھنے والا بنائے۔ اب رمضان کے مہینے میں لوگوں کا یہی تھنکنگ ہوتی ہے 1 سے 4 5 10 قرآن ہم کمپلیٹ کریں، چاہے سمجھ آ رہا ہو نہ آ رہا ہو۔ پھر یہ آیت یاد رکھنا ہے ہمیشہ وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ باتیں مت کرو جو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، جو پڑھ رہے وہ دل میں آنا چاہیے، ہم کیا پڑھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون سا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اس میں، یہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ہی تلاوت کا حق ہے۔ ورنہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا نا، جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو خلاف گواہی دے گا۔
تو پڑھ پڑھ کے بھی کیا فائدہ جب قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت میں. تو حق کے ساتھ تلاوت کرے تاکہ وہ ہمارے حق میں سفارشی بنے. اس کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. جن کی نمازوں سے یعنی کوئی نمازوں کا پابند ہے پھر بھی وہ فحش اور برے کاموں سے نہیں رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں رکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز بیکار ہے، اس کی نماز ضائع ہے. کیوں؟ وہ نماز کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے قرآن میں کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے. اس سے رک جانا چاہیے، تبھی نماز کا صحیح سے حق ہم ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. ذکر کی تو اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، یہاں پر تو اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں تسبیح بھی آتی ہے، تلاوت بھی آتی ہے، اور تسبیح، تحلیل، تکبیر، یہ ساری چیزیں آتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. وہ کام کر کے تھک جا رہے تھے، تو کہیں سے غلام آئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جاؤ، آپ غلام مانگ کے لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. تو آپ گئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. تو پھر جب بتایا گیا آپ آنے کے بعد، تو پھر آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آپ نے کہا کہ آپ نے غلام کی خواہش کی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر 34 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز اور سبحان اللہ 33 ٹائمز پڑھیں. اس سے آپ کی جو تھکان ہے وہ نکل جائے گی، دور ہو جائے گی. تو ہر نماز کے بعد اس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے. اور دوسرا یہ کہ اس کی الحمدللہ 33 ٹائمز، سبحان اللہ 33 ٹائمز اور اللہ اکبر 33 ٹائمز، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحلیل بھی پڑھا جاتا ہے. اس کی بھی روایت آتی ہے. تسبیح تحلیل سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اس کی دل کو قوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہر وقت شامل حال ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے زبانوں کو ذکر سے تر رکھو، بگا کے رکھو. یعنی ہر وقت زبان سے تسبیح، تحلیل، تکبیر، اللہ کا ذکر نکلتے ہی رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں. اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ کا امی ہونا یعنی پڑھے لکھے نہ ہونا، یہ بڑی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں. تو امی کے زبان سے اتنا عمدہ کلام نکلنا، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تھے تو. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا. ہماری آیت کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی ہے کہ جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. رکوع 6. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس روز عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی. اللہم اجرنا من النار. اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان اعمال کا جو تم کرتے آ رہے تھے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں ان کو جنت کی بلند اور بالا عمارتوں میں رکھا جائے گا. ربنا اجعلنا منہم. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. تو یہاں دکھ رہا ہے نا، تسلی دے رہے جو مسلمانوں پہ زیادہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کو تسلی دے رہے کہ ٹھیک ہے برداشت کرو تھوڑا، لیکن نعمتوں والی نہروں والی جنت تمہیں عطا ہوگی. تو پھر مسلمانوں نے ان کے اندر حوصلہ بڑھ گیا تھا. اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے. اللہ ہی نے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بس رزق ملنا یہ ایک فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو زیادہ رزق دیا جاتا تو وہ گمراہ ہونے کے چانسز ہوتے، اس وجہ سے اس کو اتنا ہی رزق دیا جاتا.
اگر کسی کو رزق کم دیا جاتا تو گمراہ ہونے کے چانسز ہوتے، اس وجہ سے اس کو زیادہ رزق دیا جاتا ہے، تو وہ حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ رکوع 7۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اور اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے دعائیں مانگتے ہیں، پھر جب انہیں وہ بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں، پھر دنیا کے مزے لوٹتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نجات پر کفران نعمت ہے یہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت اور ظالم کوئی نہیں ہوگا جو حق اس کے پاس آیا ہے، جو بتائی جاتی یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، پھر بھی منہ موڑ دیتا ہے، پھر بھی پیٹھ پھیر دیتا ہے۔ اس سے بدبخت، اس متکبر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ بننے سے محفوظ رکھے، تکبر ہمارے اندر سے نکال کے پھینک دے۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہمیں اپنے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ نیکوکاروں ہی کا ساتھ ہے۔ کوشش کرو، میں تمہیں اپنے طرف آنے کا راستہ بتاؤں گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے راستے آسان ہوتے چلے جاتے اگر ہم اللہ کی خاطر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ گمان سے بڑھ کے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ چونک کر رہ جاتے ہیں کتنا آسانی سے یہ سب کام کیسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر رہے اور دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو چن لے۔ سورۃ روم۔ روم اس زمانے میں سپر پاور تھا، ایک فارس، ایران اور یہ روم دونوں سپر پاور تھے۔ روم جو ابھی مغلوب ہے وہ چند سالوں میں غالب ہو کے رہے گا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 614 عیسوی میں خسرو پرویز نے، ایران کا بادشاہ جو تھا، اس نے روم کو بڑی شکست دی تھی۔ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے اور مکے والے بھی آتش پرست تھے، تو مکے والوں کی دوستی ایرانیوں سے تھی، اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے۔ ایران والوں نے روم کو شکست دی تھی 614 عیسوی میں، تو مکے کے کافر بغلیں بجانے لگے کہ دیکھو تمہارے لوگوں کو تو ہم نے مار گرایا ہے۔ اس سے مسلمان تھوڑے پریشان ہونے لگے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی اور بتایا گیا 9 سال کے مدت میں، 9 سال کے اندر رومی جو مغلوب ہے ابھی وہ غالب ہو جائیں گے، ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک کافر اور مشرک جو تھا اس سے شرط بھی لگائی تھی، ہو گیا یہ تو تم مجھے 100 اونٹ دو نا، اگر نہیں ہوا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اور غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے ہیں، اس کا پیشن گوئی وہاں پر کی تھی۔ ایک پتھر تھا، وہ چٹان ہل نہیں رہا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام نے سب نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ہل نہیں رہا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کو ایک ضرب لگایا، ایک مار مارے تو پھر وہاں پر آپ کو روم کی چابیاں دکھائے، پھر دوسرا مار مارے تو پھر فارس کی کنجیاں آپ کو دکھائی گئی۔ تو یہ باتیں سن کر منافق اور کفار ہنسنے لگے کہ دیکھو ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور روم اور فارس کے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو کر کے بتایا، اور روم جو غالب تھا وہ بعد میں مغلوب ہو گیا۔ اللہ نے پیشن گوئیاں کی ہے کہ روم جو آج مغلوب ہو گئے ہیں چند سال کے اندر پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ گو کہ آج مسلمان بہت کمزور ہے لیکن ان قریب وہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اب لگ رہا ہے کہ کمزور ہے لیکن ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ حق کو کامیاب کر کے رکھے گا۔ تو حق کا نا ایک پروسیجر ہے۔ پروسیجر کیا ہے؟ پہلے مشکلات آتی ہے، پہلے ماننا پڑتا ہے، ماننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ آزمائش میں پورے اتریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی بھی اس کے ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، آخرت سے تو وہ خود ہی غافل ہے
کیا زمین پر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں میں وہ لوگ گزرے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور رکھتے تھے؟ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ رکوع 2۔ جب وہ ساعت برپا ہوگی، اس دن مجرم ہکے رہ جائیں گے، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ لیکن ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ تیسرے پہر بھی تسبیح کرو اور ظہر کے وقت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 24/7 تسبیح کرتے ہی رہنا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے ذکر سے ہم خالی ہو۔ آسمان و زمین میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ رکوع 3۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کے اختلافات، تمہارے رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس سے فضل کو تلاش کرنا، بجلی کی چمک، آسمان سے پانی کا برسنا، پھر زمین کے مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اور ایک ہی آواز تمہیں دے گا، پس اچانک تم زمین سے نکل آؤ گے۔ رکوع 4۔ اللہ کے ساتھ شریکوں کو تجویز کرنے والوں، ذرا سوچو، کیا تمہارے غلام ایسے بھی ہیں جو مال و دولت میں تمہارے برابر کے شریک ہو؟ یہاں پر ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا غلام ہے۔ آدمی کی جتنی پراپرٹی ہے غلام کی تو نہیں ہو سکتی نا اتنی، تو اللہ تعالیٰ کی ساری خلقت ہے، اب اللہ کے بندوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گے تو وہ اپنی کیا، اس کے پاس ہے کیا اور وہ دے گا کیا؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف، دین کی سمت جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور راحتوں میں اس سے شرک۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ بس اے مومن، رشتہ داروں کو ان کا حق دے، مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اس مال میں بڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ مال دینے سے مال بڑھتا ہی ہے بلکہ گھٹتا نہیں ہے۔ 5 خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اب جو فساد برپا ہوا ہے پوری دنیا میں، لوگ مر رہے، لوگوں پر ہلاکت آ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ ابھی بھی یعنی اللہ تعالیٰ اس وبا کو بڑھاتے چلے جا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ ابھی بھی اللہ کی طرف نہیں، اگر ایک بڑا حصہ اللہ کی طرف پلٹتا، عاجز ہو جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے، لیکن ابھی بھی نہیں راضی نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس بلا کو نہیں ہٹا رہے۔ مطلب ہم انسانوں کی اس حالت میں بھی اگر ہم سدھریں گے نہیں، اللہ کی طرف نہیں لپکیں گے، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ بعض اعمال کی وجہ سے یہ سزائیں اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجتے رہتے ہیں۔ پس اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین قیم کے سمت، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے،
اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہے تاکہ تم اس سے فضل تلاش کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ دیکھو مردہ پڑی ہوئی زمین کو اسی طرح جی اٹھا دیں گے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ مکے کے کفار ان کا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد ہڈی سب گل جانے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اچھا دوبارہ پیدا کرنے کا تم بتا رہے نا، تو اتنے سارے لوگ مر گئے، کہاں ہیں دوبارہ پیدا ہوتے ہوئے؟ تو ان کم عقلوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی بات کہ دوبارہ پیدا ہونا آخرت برپا ہونا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں ہی پیدا ہوں گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقفے سے مثالیں دے کر سمجھا رہے، بارش کی مثال دے کر، کائنات کی چیزوں کی مثال دے کر، دیکھو ایسے تم دوبارہ پیدا ہوگے، جیسے مری ہوئی زمین ہے پھر دوبارہ سبزہ اگاری، ویسے تم پیدا ہوگے۔ بارش کی پانی کی طرح جیسے مری ہوئی زمین پھر مردہ پڑی ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے، ویسے تم زندہ ہوگے۔ رکوع 6۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدائش کی ابتدا کی، پھر اسی کمزوری میں تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ جوانی کا اور قوت کا ٹائم کتنا ہے، بس 20 سے لگا لیں، 20 سے 50 ایئرس تک، تو اتنا ٹائم بس قوت اور طاقت کا ہے، جوان رہنے کا، باقی اس سے پہلے بھی کمزوری ہے، پھر بعد میں بھی کمزوری ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، جوانی کے شروع سے، یعنی 20 کے بیفور 15 16 سے اور بڑھاپے کے آغاز تک، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو رکھیں گے جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں، جو جوانی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو جوانی میں اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بس قیامت وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے تم باطل پر ہو، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہرگز تمہیں ہلکا نہ پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگوں نے کہا آپ باطل پر ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ اب ہم دعوت کا کام لے کے اٹھیں گے تو یہ تو ضرور ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اسی لیے ان کی باتوں پر ہمیں ترجیح نہیں دینا ہے اور دین کی خدمت آگے کرتے چلے جانا ہے۔ تلاوت۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورۃ لقمان 31 سورہ آف دا قرآن، 34 آیات ہے اس میں اور 4 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ قرآن کی صفت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ابتدا میں، اور فرمایا گیا کہ یہ محسنین کی صفت ہے، جیسے قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا کہ متقین کی صفت ہے، اور یہاں پر محسنین کی صفت ہے، مطلب متقی کی بھی یہی کوالٹی ہے، محسنین کی بھی یہی کوالٹی ہے، یعنی ہدایت سے مستفید وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود بھی ہدایت کے طالب ہو، اللہ سے، اللہ کی قدرت کے ساتھ ڈرنے والے۔ کتاب سے منکر لوگ ایسے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ گناہ گار لوگ اور معصیت پسند لوگ، گناہوں کو پسند کرنے والے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اپنے ضد اور انا سے باز آ جائیں تو اس سے ہدایت مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ رکوع 1۔ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید لاتا ہے۔ لہو الحدیث وہ کھیل اور تفریح جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، انسان کے پیدائش کے مقصد کو بھلا دے، اس کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ
گانے اور موسیقی کے لیے آیا ہے، میوزک کے لیے آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی جب زمین میں برستا ہے تو پھر وہ جیسے گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے، تو ویسے انسان گانا سنتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پروردگار عزوجل نے مجھے حکم دیا کہ میں جوں کا جوں میں حرام کروں ان آلات کو جس سے گانا بجایا جاتا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کو میں ختم کر دوں، اس وجہ سے مجھے بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو نہ خریدو، اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، اور ان سے جو اجرت حاصل ہوتی ہے وہ بھی حرام قرار دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس آلات کو حلال کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن رحمت اس لحاظ سے کہ آخرت کی کامیابی تو نصیب ہوتی ہوتی، لیکن دنیاوی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اس میں متوازن اور متناسب راہیں رکھی ہوئی ہیں۔ بیسٹ وے آف لائف اس میں قرآن میں رکھا ہوا ہے، اس لحاظ سے یہ قرآن رحمت ہے، اور جس سے انسان کی زندگی کے ہر لحاظ سے بہترین ہوتی ہے۔ ہر مرحلے میں، ہر سٹیپ میں اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو یہ بیسٹ ہوتا ہے انسانیت کے لیے۔ اگر ایسا متوازن راستہ، ایسا بیسٹ راستہ کہیں ہم تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے دنیا بھر میں، تو پھر ایسا راستہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیا ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے والوں میں بھی شامل فرمائے جو لہو الحدیث خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ یہ نضر بن حارث کا واقعہ تھا، جب سارے مکے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگائے کہ وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، یا پھر وہ شاعر ہے، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اس نضر بن حارث نے کیا کیا، وہ ہیرا گیا وہاں پر، اس نے بادشاہت کے قصے، اس نے رستم اور اسفندیار کے قصے اس نے سیکھے، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ واعظ و نصیحت کرتے تھے بازو ٹھہر کر یہی قصے وہ سنایا کرتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں بھی قصے ہی سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصے ہی سنا رہے، تو ایسے بھٹکاتا تھا لوگوں کو، اور عورتوں کو ٹھہراتا تھا اور ان کو گانے کراتا تھا تاکہ لوگ ڈیویٹ ہو جائے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے جو اللہ کی آیات سن کر بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں۔ مسرودہ سنا دو انہیں ایک دردناک عذاب کا۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے اور زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تمہیں لے کر دھلک نہ جائے۔ ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، پانی برسایا، زمین میں قسم قسم کے عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلا ہے 10 لاکھ ایسی جاندار چیزیں جو ہمیں دکھتی ہیں، اس کے علاوہ 10 لاکھ چیزوں کا انوینٹ کر لیا ہے لوگوں نے، اور 2 لاکھ پلانٹس جو ہے وہ بھی زندہ ہے، سانس لیتے ہیں، یہ بھی سائنس نے معلوم کر لیا ہے۔ رکو 2، جو کوئی شرک کرے اس کا شرک اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لقمان حکیم کے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ سیدنا لقمان حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے، بعد میں انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی، شام میں آ کر رہنے لگے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانہ انہوں نے پایا ہوا تھا، حکیم اور دانا شخص تھے۔ عرب میں حکمت اور دانائی کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھے، اور دانائی اور حکمت میں پہلی چیز ان کو یہ سمجھ آئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو مکے والوں کو بتایا جا رہا، مکے والے جب ان کی دانائی کو بہت اہمیت دیتے تھے تو ان کو بتایا گیا تم جس لقمان حکیم کی باتوں کو اتنا اہمیت دے رہے ہو
ان کی پہلی دعوت کیا تھی، ان کی پہلی اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھی، وہ ذرا دیکھو۔ فرسٹ حکمت ان کو جو سمجھ آئی اس میں سب میں پہلا شکر ہے۔ تو شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید مہربانیاں کرتے جائے گا۔ ناشکری، نمک حرامی اور احسان فراموشی کا نتیجہ اس سے بالکل برعکس نکلتا ہے، اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ لقمان حکیم کی نصیحتیں اتنی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نصیحتوں میں بعض نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تلاوت کے لیے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی وہ پسند آئی ہے۔ تو آپ نے اپنے موت کے پہلے آپ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو۔ پہلا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے تاکید کی کہ انسان اپنے والدین کا حق پہچانے۔ والدین اگر شرک پر یا دین کے خلاف کسی بات کے لیے مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے والدین کی بات۔ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اگر کافر ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دینی معاملات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی، وہاں پر انہوں نے اگر غیر حکم دے رہے، اللہ کے سوا حکم دے رہے، وہاں پر بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر ماں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جملے معترضہ کے طور پر پھر ماں کی اہمیت یہاں پر دی گئی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے۔ رضاعت کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال کی، 2 سال دودھ پلا سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر بجا لاؤ۔ اگر یہی والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی ہرگز بات نہ مانو۔ لقمان نے کہا، بیٹا، کوئی حقیر رائی کے دانے کے برابر پوری کائنات میں کہیں پڑی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ ہر مصیبت پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، تکلیف پر صبر کرنا ہے، کیونکہ مصائب برداشت کرنا پیغمبروں کی میراث ہے۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کر، یعنی گال پھلا کر کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اکڑ کر چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ سب خود پسندوں اور متکبروں کی ادائیں ہوتی ہے۔ نہ زمین میں اکڑ کر چل، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رکوع 3۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی اختیار کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آؤ اور اللہ کی پیروی کرو تو یہاں پہ جو بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ علم نہیں ہے تو بات نہیں کرنا، علم ہے تو ہی اپنی زبان ہلاؤ۔ اور جو مناظرے کرتے ہیں، جو بحثوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اکثر بغیر علم کے لوگ بحثوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ علم والے جس کے پاس ٹھوس دلیل ہوتی ہے وہ بحثوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنی دلیل پیش کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو تم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھٹکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، یہ زبردست آیت ہے، اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی مضبوط حلقہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو شخص اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، پھر اس کے احکام کے مطابق نیک اعمال بھی بجا لائے، گویا اس میں ساری شریعت آ گئی۔ اس شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی مضبوط حلقے یا کڑے کو تھامنا ہے، جو اپنی مضبوطی کی وجہ سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ مضبوط کڑا تھامنا ہے تو اپنی ذات کو رب کے سپرد کر دو، یہ فارمولا ہے اس کا۔ کسی سے ہمیں نقصان نہیں پہنچنا ہے، تو کوئی مضبوط حصار میں اگر ہمیں جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ اور نیک بھی ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا ہے۔ جو کفر کرتے ہیں، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، ہم پھر ان کو بے بس کر کے عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔
زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائے اور سمندر دوات بن جائے، 7 سمندر مزید روشنائیاں مہیا کرے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا، اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ جب سمندر میں رکوع 4 جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی راست روی اختیار کرتا ہے اور کوئی ناشکری کرتا ہے۔ لوگو، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا۔ ان 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یہاں پہ سوال کیا گیا تھا کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس غیب کا علم مجھے ہی ہے، اور خاص کر ان 5 چیزوں کا علم تو میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پہلا، قیامت کی گھڑی کا علم، قیامت کب آنے والی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بارش کب ہوگی، ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، آدمی کل کیا کمائی کرنے والا ہے، 5واں اور کس مقام پر آدمی کی موت آنی ہے۔ 33 آیت میں بتایا گیا دھوکہ باز ہر وقت دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ دھوکہ دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ شیطان بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام طاغوت یعنی اللہ کے راستے سے ہٹانے والے، چاہے وہ شیطان ہو یا انسان ہو، جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ایسے دھوکے بازوں سے ہمیں بچ کر رہنا ہے۔ سورۃ سجدہ 32 سورہ آف دا قرآن، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن میں 30 آیتوں والی صورتیں ہیں جس کے پڑھنے سے وہ قبر میں سفارش کریں گی۔ یہ سورہ سجدہ ہے۔ سجدہ کے نام سے 2 صورتیں قرآن میں آتی ہیں، یہ الف لام میم سجدہ ہے اور دوسری حامیم سجدہ ہے۔ اس میں 30 آیات ہے اور سورہ ملک 30 آیات والی ہے۔ اگر رات میں کوئی سوتے وقت یہ پڑھتا ہے تو پھر قیامت کے دن قبر میں اس کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس میں کیا باتیں آئی ہیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع 1 بتایا گیا لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلا، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب میں کوئی بات غیر اہم ہو یا پھر فضول ہو یہ بھی نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، سب باتیں ہو ہمیں مان لینا چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ساری چیزیں جو درمیان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر 1000 سال پر ایک پروگرام اسکیم بنا کر، تدبیر بنا کر فرشتوں کو وہ کام دے کر بھیجتے ہیں، پھر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں 1000 سال، جو اپنا ٹائم کے حساب سے 1000 سال، ایک بار پھر تدبیر ہوتی ہے، ایک بار پلان ہوتا ہے، پھر وہ نافذ کیا جاتا ہے دنیا میں، پھر 1000 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر پروگرام بناتے، اسکیم بناتے اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لے کے جاؤ اس کو، نافذ کرو، پھر فرشتے آتے ہیں اور اس کو تکمیل تک پہنچا کر جاتے ہیں دنیا میں۔ جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہاری حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی اور جس مقصد یا مقاصد کے لیے بنائی تو وہ ایسی شکل و صورت عطا فرمائی جس سے بہتر شکل و صورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے انسان کو ہی دیکھیں، انسان سر نیچے پیر اوپر عجیب ہی لگ جاتا تھا، جیسا بنا، سر کس جگہ ہونا، باڈی کس جگہ ہونا، پیر کس جگہ ہونا، ہاتھ کس جگہ ہونا، بیسٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جیسے ہوا ہے، ہوا بغیر کلر کے ہوتی ہے، بس ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کا ویسا رہنا ہی اس کے لیے بیسٹ صورت ہے۔ اگر کوئی کلر والی ہوتی یا پھر کوئی سالڈ چیز ہوتی پھر انسانیت کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اور جیسے پانی ہے، اس کا فلیکسیبل ہونا اس کے لیے بیسٹ صورت ہے۔
اگر ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور شکل کا ہوتا تو ہمارے لیے مصیبت ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے بیسٹ صورت پر بنایا ہے، پھر اس کی نسل حقیر پانی سے چلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے کارنامے، اللہ تعالیٰ نے منی کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کا پتلا بنایا، پتلا اپنے ہاتھ سے تیار کیا، پھر اس میں سے روح پھونکی، یعنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں سے روح پھونکی کئی سارے مرحلوں کے بعد، پھر عقل و شعور اور قوت ارادہ اختیار کے ساتھ ایک قابل انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ پھر جو ان سے نسل جو چلی وہ سارے ان نطفے سے بنے گئے، سیمن سے پیدا ہوئے۔ پھر اس کو نقش سق سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ رکو دو، کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا۔ وہاں پہ مجرم اپنی جرم کا اقرار کرے گا، قبول کر لے گا، ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے کیا تھا، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں گے۔ تو وہاں پر گڑ گڑائے گا انسان، التجا کرے گا، اللہ تعالیٰ اب ہم نے دیکھ لیا۔ جیسے دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا، جو بدبخت ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو فتنے بازی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے۔ ڈھیل دینا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کو فوراً پکڑ لیتے تو عذاب وہ دیکھ لیتے، اس کو محسوس کر لیتے، پھر سدھر جاتے تو فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح وہاں پر بھی پہنچنے کے بعد جو جہنم کو دیکھ لیتا مجرم، پھر کہتا کہ اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہ ٹیسٹ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں ایسا نہ دے جس میں ہم رب کو فراموش کرے ہو۔ ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کا عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ایمان لانے والوں کو ہماری آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، حمد و تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ جب بھی ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تکبر سے منہ نہیں موڑتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی قرآن سے وابستہ ہوں گے تو تکبر ہمارے اندر سے ہٹ جائے گا، کیونکہ قرآن ہماری اوقات بتاتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، تم ایک نطفہ ہو۔ تو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو ہماری اوقات پتہ چلے گی، جب اوقات پتہ چلے گی تو انسان کے اندر تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ ان کے پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خوف بھی ہونا چاہیے، طمع بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ نیکیوں پر امید رکھنا، بدلہ اچھا ملے گا، گناہوں پر ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا۔ خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، مومن تو جنتی ہے اور فاسق کا ٹھکانہ دوزخ کی۔ اچھا، یہ سمجھ کر ہر رات یہ چیزیں پڑھیں گے، یہ صورت پڑھیں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وارن کرا رہے نا، دیکھو پلٹو، تمہیں جواب دینا ہے، تمہارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہونا چاہیے، متقین کی یہ کوالٹیز ہوتی ہے۔ اب دن بھر کوئی گناہ کر کے رات میں یہ پڑھتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دوسرے دن پھر تھوڑا کانشیس ہو جاتا ہے، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو سورتوں کو بعض پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے تذکیر بنے، ریمائنڈر بنے۔ لیکن افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم بس بغیر سمجھے پڑھ کر رکھ دیا کرتے ہیں، تو اس سے کبھی زندگی نہیں بدلے گی۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ بدبخت ہے وہ انسان جب اللہ کی بات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ نہیں، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم پیرنٹس کی بات مانیں گے، ہم رشتہ داروں کی بات مانیں گے۔ یہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ کرے۔ رکوع 3، جب بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی ہدایت کے لیے تو انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہیں، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب جو بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت میں ہی ہوگا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانی ہے، ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے فصل اگاتے ہیں، ایسے ہی حق برگ و بار لائے گی، یعنی حق پر جمنے سے جیسے فصل اگ کر فائدہ پہنچتا ہے اور بہت بہترین اس کا رزلٹ ہوتا ہے، زمین جب جوتی جاتی ہے اس پہ فصل اگائی جاتی ہے، اسی طرح حق پر جو جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دکھا کر رہے گا۔ فیصلے کے دن کے لیے جلدی کرنے والے جان لے، اس دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔ سورہ سجدہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا پھر چپ چاپ تمہیں لے جائے گا۔ تو دنیا گیم ہے اور ہر گیم اوور ہونے والا ہے، تو آخرت دائمی جگہ ہے، ختم ہونے والے کھیل میں مت پڑے رہو، آخرت کا گھر جو دائمی ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ سورہ احزاب 33 سورہ آف دا قرآن، یہ سیرت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر اس سال کے بعد قریش کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ جنگ احزاب کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اس کا اکثر حصے میں غزوہ احزاب کا ذکر آتا ہے۔ پہلے احزاب نازل ہوا جس میں گھر کے باہر جانے کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہے اس سورہ احزاب میں، جو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ نور نازل ہوا، لیکن قرآن میں ترتیب کے حساب سے سورہ نور پہلے ہے، سورہ احزاب بعد میں ہے۔ سورہ نور جس میں گھر کے اندر کے آداب اور گھر میں آنا جانا کیسے، پردے کے آداب، وہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ جنگوں کا سلسلہ غزوہ احزاب سے ختم ہوا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بدنام کرنے کی سازشیں شروع کی۔ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا واقع افق کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا گیا۔ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کی منہ بولی بہو تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کو طلاق دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، تو منہ بولی بہو سے انہوں نے نکاح کیا، پھر ایسے بھی لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا۔ یہاں پہ دیکھیں مورل، ہر مشکل کام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے نبی سے کروائی، نبی کے ذات سے کروائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی تو سٹیپ اٹھائے نا، ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا کرے گا پھر ہم پیچھے چلیں گے، نہیں، ہر مشکل کام کا آغاز پہلے خود کرے، اور وہ پہل کرنے والا پکا ایمان والا ہوتا ہے، غلط کو روکنے والا اور اچھائی کا آغاز کرنے والا کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ رکوع 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ہماری وحی کی پیروی کرو، بیویوں سے زہار کرنے پر وہ تمہارے مائیں نہیں بن جاتی۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ، پروسیجر، بیوی کو کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ جملہ اگر کہہ دیتے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر اس صورت میں یہ بھی بتائی گئی جیسے دو دل انسان کے سینے میں نہیں ہوتے، یعنی بیوی کو اگر ماں بول دیے تو وہ ماں نہیں ہوتی ہے، دو دل نہیں ہے کسی انسان کے سینے میں، ایک وقت میں دل ایک ہی بات قبول کرتا ہے، دونوں باتیں قبول نہیں کرتا، یہ بھی میسج اس میں ملتا ہے۔ تو یا تو کفر قبول کرتا ہے یا پھر ایمان قبول کرتا ہے، دونوں باتیں ایٹ اے ٹائم نہیں قبول کرتا۔ دوسری ایک بات بتائی گئی کہ منہ بولا بیٹا، اس کا بھی سسٹم ختم کر دیا ہے، متبنع جسے کہا جاتا ہے، لوگ کسی دوسرے کو اپنا بیٹا بنا دیتے تھے اور اس کو وراثت پوری اسی کو تقسیم کرتے تھے، دوسرا اپنے حقیقی وارثوں کو محروم کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ تینوں چیزوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ بیویوں سے زہار کرنے پر تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے پکارا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا وہ کافر ہو گیا، اور جو شخص اپنی تیز یعنی اپنی نسل دوسری قوم کو بتائے، اپنا باپ دوسری لوگوں کو بتائے، یا اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان کے طرف اگر ہم منسوب کرتے ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ اور اس میں کافر قرار دیا ہے جو دوسرے کو اپنا باپ قرار دے۔ پکارا جانا اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا ہے۔ اچھا، دو لوگ تھے، سلمان فارسی اور شہیب رومی۔ ان دونوں کے باپ کا نام پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ بچپن میں ہی غلامی کے اس میں آ گئے تھے، اور سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ 10 بار ان کو بیچا گیا خریدا گیا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا باپ کا نام کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہدایت دی جا رہی ہے آگے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور رفیق ہے، انہیں عبداللہ کہہ کر پکارنا چاہیے، یعنی ان کے باپ عبداللہ رکھنا ہے ان کے باپ کا نام۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خیر خواہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے پڑھے کہ انہوں نے کہا میری جان کے بعد آپ مجھے پسند ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو جان سے بھی پہلے آپ کو جب مقدم نہیں رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کی بات ماننا ہے، نفس سے بھی زیادہ نبی کی بات ماننا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنے والوں میں شامل ہوں گے۔ حدیث کچھ کہتی ہے اور ہم اپنی مرضی چلاتے تو پھر مقدم نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو مقدم رکھا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مومنوں اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے، البتہ تم اپنے رفیق کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ رکوع 3۔ اے اہل ایمان، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب لشکر تم پر چڑھ آئے۔ تو یہاں سے 9 سے لے کر 27 آیت تک غزوہ خندق کے بارے میں، غزوہ احزاب کے بارے میں ہے۔ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے، انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں تو غیر مرئی اسباب اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پھر ویسے اللہ تعالیٰ ذرائع ہمارے لیے نکال دیتے ہیں۔ تو اس جنگ سے ہمیں مورل یہ ملتا ہے کہ حالانکہ مدینہ 2 طرف سے کھجوروں کا درخت تھا، ایک طرف بنو قریظہ کا محل تھا، اور سارا عرب ٹوٹ پڑنے کا یہ جنگ تھا، سارے عرب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا انہوں نے حکم دیا تھا کہ فارس میں ایسا کیا جاتا تھا، وہ کھودا گیا۔ حالانکہ اس وقت 15 فیٹ گہری وہ خندق کھودی گئی، ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے پر مامور کیا گیا۔ 30 افراد نے مل کر خندق 20 دن میں مکمل کی، اور معاشی لحاظ سے بھی یہ اس وقت بہت کھانا ان کے پاس کم تھا۔ انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر لاد کر کام کیا کرتے تھے اور شعر پڑھا کرتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی خاطر زندہ رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ جواب دے رہے تھے، بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہے، لہٰذا مہاجرین اور انصار میں برکت عطا فرما اے اللہ۔ تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تھا۔ اے اہل ایمان، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ جب دشمن اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ منافقین جن کے دلوں میں روگ تھا وہ بہانے بنا بنا کر رخصتی مانگنے لگے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی چال چلی تھی، پھر وہاں سے جنگ پلٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سخت ہوا اور آندھی آئی تھی اور سارے دشمن کے ٹینٹس وغیرہ سارے اڑا کے لے کے چلی گئی۔ پھر یہ ایسے غزوہ ختم ہو گیا۔ وہ اہل ایمان کے لیے جنگ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں
اور اہل ایمان کا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ خطرے کے وقت دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں منافق، جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، اور فائدے کے وقت حریص بن کر زبانوں کو کینچیوں کی طرح چلاتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر لائق ہے کہ دشمن پھر سے حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے، وہی سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ غزوے میں منافقوں کی حالات یہاں پر بتائی گئی۔ رکوع 3۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ زندگی کا ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا بلکہ بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں آپ نے کام بھی کیا، حصہ لیا۔ یہ ہمیں مورل پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے، کیسے کہ صرف حکم نہ دے بلکہ کام بھی کرے، سب کے ساتھ اپنا وہاں پر حصہ بھی لگائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سچے مومنوں کا حال یہی کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت کے آنے کا منتظر تھا۔ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے گا۔ کافر کوئی فائدہ اٹھائے بغیر دل میں جلن لیے ہوئے پلٹ گئے، اور یہودیوں میں سے جن لوگوں نے تمہاری دشمنی کا ساتھ دیا تھا، ان میں سے ایک کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قید کر رہے تھے۔ جو بنو قریظہ ایک ڈائریکشن میں ان کا محل تھا، ان سے معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن دشمنوں کے بہکانے کی وجہ سے انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ پھر غزوہ خندق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، غسل لے رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ اپنے زرے کو اتار دیا، حالانکہ فرشتے ابھی تک پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نکلیں بنو قریظہ سے بدلہ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے، یعنی اتنا تھکے ہوئے، اتنا ٹائم سے محنت کیے ہوئے، پھر اللہ کا حکم آیا تو پھر وہاں پر دوڑے۔ تو بنو قریظہ کا 1 مہینہ انہوں نے تعاقب کیا اور ان کو سزا یہ دی، فتنہ کیے تھے نا، اگر انہوں نے کچھ چانس ہوتا تھا تو دشمن پیچھے سے آتا تھا، مسلمان درم برم ہو جاتے تھے، تو ان کا پنشمنٹ یہ دیا گیا، سب مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا، اور جو محل ان کا تھا اور جو بھی ان کی چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ فتنہ بازوں کے پنشمنٹ ہے۔